اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں۔ یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرماتا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پہ بڑھ جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، سمجھتے ہیں آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کی۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رزق دیتا ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہے استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے۔ وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا. آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے, کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے, میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے, وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت, استغفار کرو. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے, استغفار کی خوب کثرت. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا, اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی, یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی, یاد رکھیے, ٹوٹ گئی. میں پریشان ہوا اور ایک اونٹ میں نے پکڑا, وہ ایک اونٹنی میں نے لی, اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی, میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے, والدین خوش ہو اٹھے, والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر, اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے, استغفار کی برکت دیکھی, بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا, اللہ نجات دے دی, بیٹا واپس دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کا کیا کریں, چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا, جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی, دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں, وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کے, مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو, اور ان کو سارے اونٹ دے دیے. دیکھیے نا, ایک تو نجات ملی استغفار سے, اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق, مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنی. کتنے فائدے نا استغفار کے. آئیے استغفار کے اور فائدے سن. 6واں 7واں 8واں 9واں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے, اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. 6واں فائدہ, بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے, رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے, تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو, اپنے رب سے معافی مانگو جو انہ کان غفارا, تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے, نقصان دہ نہیں ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا, کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال میں, دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے, رزق کا لفظ ہے, رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ, تمہیں بڑھاوا دیں گا, مالم و بنین, مال میں روپیے اور پیسے میں, اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے, ہے نا. انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے, تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے, تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت, بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت, چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا, مال و دولت میں اضافہ کریں گا, اولاد عطا فرمائیں گا تم. ٹھیک, پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا, اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو, پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرمائے. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے, انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, ایک اسپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اسپاٹ مٹا دیا جاتا ہے, وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے, وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے, ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں, اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے, گناہ ہوئے استغفار کیجیے, توبہ کیجیے, دھبا مٹ جائیں گا. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے, اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ, بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا, کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو, اللہ معاف کر. کتنا ہی بڑا, اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی, تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے, زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے, کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے, نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے, ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے.
اور نماز اگر چھوڑتا ہے تارک الصلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ سچی ہو. اور توبہ کی شرائط میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے. یہ توبہ کی شرائط ہے، ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا. گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے. ہر گناہ کی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، موت سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزات کی حالت، موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے، انسان مرنے قریب ہوتا، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا. کیوں؟ تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی. لیکن تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضرور. ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن زندگی میں یاد رکھیں مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. جو گناہ ہم سے ہوا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے. یاد رکھیں توبہ تو نصوحہ کیجیے، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے. سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کہیں ہوتا ہے کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کے بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی. باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا. خون قرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار. وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی. ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے. یہ ہے طریقہ توبہ. تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا. لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، قتل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وآمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی. اس کے بعد دوسری شرط وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا، فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل دیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے. یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے. یاد رکھیں رائٹ کانٹیکسٹ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوئیں گے، ٹھیک، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گا. اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیے، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا. یاد رکھیے لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ. یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو. تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے. سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہیں. توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے. 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے،
توبہ کرتا ہے تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے, ناراض نہیں ہوتا. ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر, لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے, اور حدیث اس طرح سے ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے, جب بندہ توبہ کرتا اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو, مسافر ہو, سفر کر کے چل جا رہا ہو اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں, اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے, وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو, اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا, تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے, کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں. وہ آ کر لیٹ جاتا ہے, اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے. ایک تو ریگستان, اس پر اکیلا مسافر, اور اس پر اونٹ کا واپس آنا, یہ بہت تعجب کی بات ہے. جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں, جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے, اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے, 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے, ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے, لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے. اس بڑی خوشی کی بات کر, اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں, اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. خوشی میں, کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر, تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت, اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے, اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے, عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں. اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے, کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے, ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے, ہمارے کانوں سے, ہمارے جسم سے, لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی چیز نقصان پہنچ گیا, کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا, کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں, میں نہیں جانتا ہوں, میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی, استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ, ہو گیا گناہ معاف. آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے, لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے, کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں, بس ورد کرتے رہیے, اپنے ایک معمول بنا لیں ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے, پلٹتا ہے, گناہوں سے معافی مانگتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی مدراج سالکین, اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں, فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اور کہا, فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت, توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام, سارا دین توبہ میں داخل ہے. توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا, توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے. اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ, بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے, اور اسے ترک کرے, ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے. تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے, فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے, توبہ کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی, چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے. فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام, ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے, اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے. اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے, اور انتہا بھی ہے, خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے. اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا, اور توحید اسی کا ایک جز ہے, بلکہ عظیم جز ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں. توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں, گناہ گار تو سارے ہی ہیں, خاص ہیں. اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان
کہ کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔ اعلان اظہار نہ فرماتا تمام مقامات وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ۔ کثرت سے ذکر کرنے والے، چاہے اس میں نماز شامل ہو، اس میں قرآن کی تلاوت شامل ہو، اس میں کلمات جو سنت ثابت ہو شامل ہے، جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور واجرن عظیما، بہت بڑے اجر۔ کتنا بڑا؟ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اس کو بتا دیا، مطلب اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں۔ کچھ جنت مطلب باغ مطلب کچھ تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا، جنت میں جھاڑ ہوں گے سب، لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جب ہی پتا چلے گا بھائی کیا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک دیکھیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ لیکن کچھ چیز ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، خالی لکھ دیا، جیسے عذاب علیما، دردناک عذاب کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اسے سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک، عذاب عظیمہ بہت بڑا عذاب، کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بول کے ڈیفائن، تو یہاں ہے اجر عظیمہ، کتنا بڑا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے بس بڑا ہے سمجھ لو۔ اور جب رب العزت دینے بیٹھیں گا اجر تو بڑا بولے تو کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا، دینے والی ذات کے حساب سے آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا، سمجھ رہے نا؟ آپ کا پڑوسی کوئی آدمی ہے جو غریب آدمی بولتا اب آؤ میں تم کو کچھ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس سے سوچتے کچھ تو بھی دے گا میرا بھائی جو بھی، کیونکہ وہ بھی غریب ہے میں بھی غریب ہے، کیا ہوں؟ ایک مالدار آدمی بولتا میرا ایک کام کر کے آ جاؤ میں تم کو یہ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس میں تو ارے مالدار بڑا نہیں ایک ہینڈ سیٹ تو بھی دے دینا میرے کو امید ہے دے دیں گے یار، اتنا تو کر سکتا ہے، گھڑی تو بھی اچھی دے دے، ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے مالدار انسان کہتا ہے میرا ایک کام کر دو کچھ دے دوں گا آ جاؤ، آپ کی ایکسپیکٹیشن چھوٹی موٹی تو نہیں ہوں گی، اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے تمہارے لیے، کیا وہ امید نہیں کر سکتے؟ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ایسی آیتوں پہ علماء لکھتے ہیں جو بہت بڑا اجر، بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب، تو یہ چیزیں چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اس کی ڈیٹیلنگ نہیں دی گئی، تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے، تو ہم لوگ خوب ذکر کریں، ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں۔ آئیے چند اذکار کی فضیلت، 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں اور 5-7 کی رکھ دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے، تاکہ آپ جائیں تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں، بہت عام ہے آپ کو کچھ سب یاد ہے، خالی اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملے کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میرے 2 لگ گئے، آپ اپنے لگاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ جس نے یہ کہہ دیا، کون سا جملہ کہہ دیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتے ہیں۔ میرے 3 ہو گئے، آپ لگا لیجیے، ٹھیک؟ درخت لگا دیا جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کے نام میں وہ صدقہ کرے گا تو جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں گے، مطلب باغ ملیں گے اور کھجوریں ہوں گی، تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا، صرف اس ایک بشارت پر کہ اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے، مطلب جھاڑ ہوں گے، دے دیا۔ اور اپنی بیوی سے کہا نکل جاؤ باغ سے باہر، اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا۔ بیوی بھی خوشی ہو کہ بہت اچھا سودا کیا اور نکل کے چلی گئی، سمجھے آپ؟ جھاڑ لگ جاتا ہے۔ تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو شخص یہ جملے کہیں گا، حدیث کے الفاظ، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی، مطلب اذان آپ نے سنی، اذان کے بعد بہت ساری دعا، ان میں یہ بھی ایک دعا ہے، اذان کا ابن ماجہ کی روایت، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی، دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ جس نے یہ دعا پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے میں، اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت کے تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے سنیے، تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے ہیں چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔
علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ ہے، ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لے تو ہو جاتے ہیں 100، سمجھ رہے ہیں؟ جو 100 مرتبہ کہتا ہے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، کتنا چھوٹا جملہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا۔ جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا جو پڑھتا ہے، مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے پھر اپنی حاجت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے، پھر چاشت کے لیے گئے، پھر اس کے بعد ریٹرن آئے، تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہیں، 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں۔ مطلب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاش تک، اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے، مطلب ہے وہ تو کرو ہی، ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو، یہ بھی ثواب، یہ بھی ثواب ہے نا، سمجھ؟ تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے، اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھی، اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے مجھے ساری کائنات، مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے، مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف، یہ کلمے ایک طرف۔ اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ پسند ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے، مطلب بڑا افضل کلمہ ہے۔ 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے۔ اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم، وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے، تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے کے لیے، یہ کلمہ لکھنے۔ نماز میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے افضل سے آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے، چھوٹے چھوٹے کلمے بہرحال۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا، آپ فرماتے ہیں میں معراج میں گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ سے معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے، تو اپنی امت سے میری طرف سے وصیت کہنا کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے، اس میں جھاڑ لگتے ہیں، یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے، ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے، اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی اس میں جھاڑ لگ جائیں گے۔ اور وہ جملے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے، جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جائیں گے۔ بڑا افضل کلمہ یاد لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے ایک اور کلمہ سن لیجیے اور بات کو میں اپنی ختم کروں گا، ہمارا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ۔ ابھی دیکھیے بہت ساری چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے، نیک لوگوں کو وساوس میں وہ کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق صحابی فرما رہے، جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ ادا کرتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے اور پھر فرماتے کیا ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، ضرور کر کے آئیے، شیطان سے انسان محفوظ رہے، تو آپ فرماتے جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر، تو یہ کلمے کا فائدہ ہے جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے، شیطان ہی بول رہا ہے کہ اب میرے شر سے یہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دن بھر سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میں اس پہ اٹیک اپنے نہیں کر پاؤں۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا ہم عادی بنائیں اور کثرت سے اللہ رب العزت کا جو ہے ہم جو ہے ذکر کریں، خود کریں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں، اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یاد کرا دیں، بڑی عمر کی وجہ سے یاد کرنا نہ چھوڑیں، لیکن چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر یاد کرائیں تاکہ یہ بچے آپ کی وجہ سے یاد کریں گے، انشاءاللہ آپ یاد کرانے والے ہوں گے، جب تک پڑھیں گے ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملتا رہے۔